آج وہ قصہ ختم ہونے کے بعد اب جو نئی گفتگو شروع ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پہ گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 105 ہے اور یہاں سے 12ویں رکوع کی ابتدا ہے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ یہ پورا کا پورا واقعہ یہ حکمت کے طور پہ بیان کیا گیا تھا اور احسن القصص اسے فرمایا گیا، تو احسن القصص وہی ہوتا ہے کہ جس میں حکمتیں ہوں، جس میں عبرت ہو، سبق ہو۔ تو اس واقعے میں کیا کیا سبق تھے جو ہم نے درمیان میں ذکر کیے، اور اصل مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی طرف لانا تھا۔ تو اس قصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی بیان ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی ظہور ہوا، اس کا ثبوت ہوا۔ تو آج اس قصے کے بعد جو خلاصہ ہے، جو سبق ہے، جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمانوں میں زمینوں میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں، اور فرمایا کہ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، وہ اس پہ سے گزرتے تو ہیں مگر اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اپنی نشانیاں بیان فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر شے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس میں غور کرنے والا دل و دماغ چاہیے۔ اگر انسان چھوٹے سے ذرے میں بھی غور کر لے تو انسان خدا تبارک و تعالیٰ کے نہ صرف وجود کا قائل ہو جائے گا بلکہ اس کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ آج جدید سائنس کی روشنی میں اگر ہم صرف فلکیات کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، تو انسانی عقل دنگ ہو جاتی ہے، دنگ ہو کے رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کتنی وسیع بنائی ہے اور کتنے لاتعداد جنہیں شمار نہیں کیا جاتا اس کائنات میں ستارے ہیں، سیارے ہیں جو اپنے اپنے جگہ پہ گردش کر رہے ہیں۔ اور بہت دور کی بات نہیں، اس سورج اور چاند ہی کو دیکھ لیجئے کہ یہ بھی جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا یہ گردش کر رہے ہیں اور زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، مگر کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان میں آتے ہیں، دیگر سیارے آتے ہیں، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ ساری کے سارا مقدر کیا ہوا ہے، بنایا ہوا سسٹم ہے ایک زبردست اور علم والے کا۔ تو یہ انسان صرف اسی بات پہ غور کر لے کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی چل رہا ہے اور ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، مگر اس میں کوئی تصادم آپس میں نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے قریب بھی آتے ہیں مگر ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا ایک عزیز و علیم کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا اور خود بخود کوئی چیز کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے کبھی۔ یہ ہمارے عام تجربے کی بات ہے کہ کوئی کام بھی ہوتا ہے تو اس کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اردو میں بہت آسان سا محاورہ ہے کہ ہوئی تاخیر تو کوئی باعث سے تاخیر بھی تھا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کا سبب ہے، وہی سب کو بنانے والا ہے۔ اسی طرح اگر ایک ذرے کو ہم لے لیں تو ایک ذرے کے نظام کو ہم دیکھیں تو اس نظام کو دیکھ کے بھی ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک ایٹم کا ذرہ جو کہ کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتا، جس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے، تو اس ایک مائکروسکوپک ذرے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات سمیٹی ہوئی ہے، پوری کی پوری کائنات سموئی ہوئی ہے۔ اس ایک ایٹم کے ذرے میں بھی اس کے اپنے پارٹیکلز ہیں، اس کے اپنے حصے ہیں، جس کو عام چھوٹی یعنی کلاسوں میں سائنس جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں الیکٹران بھی ہوتے ہیں، نیوٹران بھی ہوتے ہیں، اور اس کے نیوٹران، پروٹان اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، پوری تفصیل بتائی جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے ذرے میں بھی وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا چل رہا ہے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے نظام کا ہم غور کریں تو کتنا حیرت انگیز ہے۔ تو اگر ہم کسی ہمارے جیسے انسان کی طرح منسوب کریں یا ہم سے زیادہ کوئی سپر نیچرل ہو اس کی طرف بھی منسوب کریں تو ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہمارا کہنا غلط ہے۔ یہ ایسا پاک پروردگار کا نظام ہے کہ جو انسانی عقلوں سے ماوراء ہے۔ ایک بارش جب ہوتی ہے تو خدا کی قدرت کو آپ دیکھیے کہ وہ بیج جو زمین کے اندر ایک عرصے سے پڑا ہوا تھا اس میں پورا ایک کمپیوٹرائز نظام ہے۔ آج چونکہ کمپیوٹر کو ہم سمجھ گئے ہیں، جان گئے ہیں، تو اس لیے اس کو ایک اصطلاح بنا کے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیج میں ایک کمپیوٹرائز نظام ہے اور وہ پورا پروگرامنگ اس میں کی ہوئی ہے، لیکن اس کی انسٹالیشن ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی انسٹالیشن کب ہوتی ہے کہ جب اس کے لیے خاص ایک موسم پیدا ہو جاتا ہے اور اس پہ بارش کا قطرہ گرتا ہے، اور جب بارش کا قطرہ گرتا ہے اس کو پانی ملتا ہے تو وہ اندر کا سسٹم پورا کا پورا بیج کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پوری کی پوری جو اس کی انسٹالیشن اس کی کیا کہتے ہیں انسٹالیشن ہو جاتی ہے پروگرامنگ کی، اور اس کے بعد پھر اس میں سے پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نرم و نازک پودا جو زمین کے وزن کے نیچے دبا ہوتا ہے کہ جس کو آپ پھونک بھی مارے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نرم و نازک کومپل کو کس طرح سے وہ اس سخت زمین سے پھاڑ کے باہر نکال دیتا ہے۔ نہ صرف باہر نکال دیتا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو ہر شر سے محفوظ بھی فرماتا ہے اور اس کو تناور درخت بھی بنا دیتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب نظام ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ ایک وقت میں کروڑوں اربوں یعنی کتنی تعداد میں بیج جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل آتے ہیں، وہ فیکٹریاں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں، اور یہ سارا ایک سسٹم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنی نشانیوں پہ سے تم گزرتے ہو، یہ لوگ کتنی نشانیوں پہ سے گزرتے ہیں مگر بے خبر رہتے ہیں۔